الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 اجتماعات جمعہ سے ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ہجرت تک پہنچ گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد انتہائی نامساعد حالات میں سے ہو کر اب وہ اپورڈ شروع ہو چکا ہے اس کا، کہ معراج النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی اپرچونٹی حج کی، یعنی 11/9 میں معراج ہوئی ہے اور 11ویں سال ہی کے ذی الحج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی کھولی، اور بالکل آؤٹ آف بلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو مدد ملے گی، مدینہ منورہ آپ کی جدوجہد کا الٹرنیٹ بیس بنے گا۔ ہی ہیڈ نو آئیڈیا۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے مدینے سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے ملاقات کی، انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے اور جن کے حوالے سے یہودی انہیں تھریٹن کیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے کہ جب وہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور ہم ان سے مل کر تم سے لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے، تو آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئے، ان سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آئے، لہذا وہ ایمان لائے، اور اگلے سال وہی انڈیپینڈنٹ مین ٹو مین دعوت کی بنیاد پر اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کہ ہم آپ سے بہت دور ہیں، روز روز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی معلم دے دیں، قرآن پڑھانے والا دے دیں، کوئی مقری دے دیں کہ جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا ان کے ساتھ، اور انہوں نے کمال طریقے سے قرآن مجید پڑھایا، اور جس کے لیے میں نے وہ لفظ استعمال کیے تھے کہ پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا قرآن مجید ان کے خون میں براہ راست انجیکٹ کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دم شیر بن گئے، اور مکے کے عرب کے سب سے بڑے شیروں اور بدماشوں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، اتنے دلیر ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم کی پیشکش کر دی۔ اگلے سال جب وہ آئے 75 افراد تھے، جن میں 3 خواتین بھی تھیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دونوں قبیلوں کی طرف سے، اوس اور خزرج کی طرف سے دعوت لے کر آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا، اور 2.5 ماہ کے بعد یعنی ذی الحج میں یہ معاہدہ طے پایا، اور اس کے 2.5 ماہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔
لیکن اسی حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کام کیا، یہ تھا کہ آپ نے فوراً ان کو آرگنائز کیا، اس لیے کہ اگر تم میری جد و جہد کا حصہ بننا چاہتے ہو تو پہلے میرے مقرر کردہ لوگوں کا کہنا ماننا سیکھو۔ جو کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں گا تو مانو گے۔ ثابت کر دیں کہ قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی کمٹمنٹ لی ہو کہ اگر میں تمہیں اٹھنے کو کہوں گا اٹھو گے، بیٹھنے کو کہوں گا بیٹھو گے، چلنے کو کہوں گا چلو گے۔ تو جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ براہ راست لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور اس کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن اثر آرگنائزیشن بنتی ہے کہ جو نیچے آرگنائزیشن ہے، نظم ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظم قائم فرمایا اور ان 72 افراد پر 12 نقیب مقرر کیے، ان کو ذمہ دار بنایا اور ہر ایک کے نیچے 6 افراد ان میں سے مقرر کیے کہ تم 6 اس کے انڈر ہو، تم 6 اس کے انڈر ہو، تم 6 اس کے انڈر ہو، اینڈ سو آن۔ آپ نے مقرر کیے اور پھر ان سے ایک بیعت لی اور بڑی سخت بیعت لی کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے مقرر کردہ ان نمائندوں کی بات سنو گے اور مانو گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، تمہاری طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، اور یہ کہ تم جو ذمہ دار ہیں فیصلہ کرنے کے ان سے جھگڑا نہیں کرو گے، ان سے بحث نہیں کرو گے، اپنی رائے دو گے، لیکن اللہ ننازع الامر اہلہ، اس پر بھی ہم نے بیعت کی کہ ہم جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ان سے تنازع نہیں کریں گے، البتہ حق بات کہیں گے، ان نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے۔ یہ بیعت آپ نے لے لی، اور اس پر یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں تو اتنے الفاظ ہیں کامن، لیکن مسلم شریف کی روایت میں ایک جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈ کیا جاتا ہے کی طرف سے کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، کہ تمہاری یہ اطاعت کب تک جاری رہے گی؟ یہاں تک کہ تم کوئی کھلا کھلا کفر دیکھو، صرف کفر نہیں، کفرن بواحا، کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، only then you can avoid obedience، ورنہ تمہیں اطاعت کرنی پڑے۔ اور اس کے 2.5 مہینے کے بعد آپ منتقل ہو گئے مدینہ منورہ، تو ربیع الاول یعنی نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے ہیں، اور آتے ہی پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 بڑے کام کیے ہیں۔ نمبر 1 یعنی مدینے سے میں داخل ہونے سے پہلے جو آپ نے 2 ہفتے قباء میں گزارے ہیں، وہاں جمعہ فرض ہو گیا، تو پہلا جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں پڑھایا ہے۔ اور جو 3 بڑے کام کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے پہلا کام تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں مسجد نبوی تعمیر فرمائی، تعمیر کرائی نہیں، اس لیے کہ ملتا ہے روایات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑے بڑے پتھر اٹھائے ہیں اور ان کو شفٹ کیا ہے، یعنی ورکرز کی حیثیت سے مزدوروں کی طرح آپ نے کام کیا ہے، اور وہ مسجد تعمیر کی ہے جو مسجد بھی تھی اور اسلامی مرکز بھی تھا، کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ جن لوگوں کا ویسٹ میں آنا جانا رہتا ہے، امریکہ میں، یورپ میں یا آسٹریلیا میں، تو وہاں مساجد جو ہیں وہ اسلامک سینٹرز کی شکل میں ہیں، تو اسی میں شادیاں ہوتی ہیں، اسی میں نکاح ہوتے ہیں، انہی میں جنازے کا بندوبست ہوتا ہے، اور اسی میں مسجد کا ایک ہال ہوتا ہے، اور کچھ ایڈجیسنٹ جو سروسز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں۔ بہت سے سینٹرز کے اندر یعنی مردوں کو نہلانے کا بھی بندوبست ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلم کمیونٹی کی یہ ضرورت ہے۔ مسلم کمیونٹی اپنے مردوں کو وہ کافروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی، نہ اپنے مردوں کو نہ اپنے عورتوں کو، زیادہ وہ ساری سروسز جو مسلمانوں سے متعلق ہوتی ہیں وہ ان سینٹرز کے اندر ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سیاسی فیصلے بھی وہیں ہوتے ہیں، لشکروں کی تشکیل بھی وہیں ہوتی ہے، اور نمازیں بھی وہی ہوتی ہیں،
خطبے بھی وہیں ہوتے ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مسلمان مہاجرین اور مسلمان انصار، مہاجرین آپ سمجھتے ہیں ہجرت کرنے والے، جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ انصار کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، سورہ انفال کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ یعنی مہاجرین اور انصار، ان کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی ہے کہ یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ تو آپ نے کیا یہ کہ 99 کے قریب وہ مہاجرین تھے، تو ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا آپ نے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور ایفیکٹو مواخات تھی کہ ایک مہاجر کو لیا کہ اچھا بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، دوسرے کو پکڑا اور کہا کہ یہ بھی تمہارا بھائی ہے، تیسرا کا یہ تمہارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے پھر کمال کر دی کہ انہوں نے اپنے گھر بانٹ دیے، اپنی پراپرٹی بانٹ دی کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، اور یہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ یوں میں دیوار کھینچ رہا ہوں، تمہیں یہ پسند آئے تو یہ لے لو، یہ پسند آئے تو یہ لے لو۔ البتہ مہاجرین نے بھی اس میں ایسا نہیں کیا کہ وہ ٹوٹلی ان پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کاروباری آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بس تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو، باقی میں جانوں، میرا کام جانوں۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، نئے سرے سے انہوں نے کاروبار کو اسٹیبلش کر لیا۔ یہ ہوتی ہے صلاحیت کچھ لوگوں میں کہ وہ کوئی ان کو بڑا سیٹ بیک پہنچتا ہے تو کاروبار بھی صفر ہو جاتا ہے، وہ نئے سرے سے اٹھ جاتے ہیں، پھر کاروبار میں سیٹ اپ پہنچتا ہے، پھر نئے سرے سے اٹھ جاتے ہیں۔ ٹپیکل جو کاروباری لوگ ہیں وہ ضرورت پڑنے پر گاڑیاں بھی بیچ دیتے ہیں اور گھر بھی بیچ دیتے ہیں کہ کہیں کنسٹرینٹ آ گیا پیمنٹس کے اندر تو وہ گھر بھی بیچ دیں گے، پیمنٹ کر دیں گے، پھر اپنی پیمنٹ آئے گی، پھر نیا گھر لے لیں گے، نئی گاڑی لے لیں گے۔ یہ کاروباری آدمیوں کا یہ صلاحیت ہوتی ہے جن لوگوں کے اندر۔ جو لوگ ملازم پیشہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اول تو کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں بدی تنخواہ چنگی، وہ رسک ہی نہیں لیتے، اور اگر کہیں رسک لے لیں اور ایک کوئی سیٹ بیک پہنچ جائے کہتے ہیں اوہو ساڈا خیال سے کہ ایک کرن دا کام نہیں ساڈے۔ لیکن بہرحال جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ کاروبار کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے وہ کھڑا کر لیتا ہے۔ یہی کام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تیسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے جو مختلف قبائل تھے مدینہ منورہ میں آباد، ان کے بڑوں سے جا کر ملاقاتیں کی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی اچھا ہمسایہ جو ہوتا ہے نا، اگر آپ کے محلے میں آئے گا تو باقاعدہ نوک کر کے وہ کہے گا جی میرا نام فلاں ہے، میں آپ کے برابر والے مکان میں آیا ہوں، میں آپ کے محلے میں آپ کے ساتھ والی گلی میں آیا ہوں، میرا یہ پروفیشن ہے، کوئی میرے لائق خدمت ہو تو مجھے یاد کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبائل تھے مدینہ منورہ میں آباد، کچھ یہودیوں کے قبائل تھے اور 2 سنز آف دا سوائل تھے، اوس اور خزرج، وہی حضور کے میزبان بھی تھے۔ تو آپ نے ان سے ملاقاتیں کر کے حالات معلوم کیے اور ان سے گفتگو کی، اور ایک بات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ یہ تم آپس میں لڑتے کیوں؟ ایک ہی جگہ پر رہتے ہو تو چلو باہر سے جو آئے اس کے ساتھ تو لڑائی بنتی ہے، لیکن تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ اور یہ آپس میں بھی اوس اور خزرج بھی لڑتے تھے جو سنز آف دی سوائل تھے، اور یہودیوں کے جو 3 قبیلے آباد تھے ان میں سے 2 قبیلے تھے جو خزرج کے حلیف تھے، الائی تھے، اور ایک قبیلہ جو تھا بنی اوس کا الائی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل کے بڑوں سے بھی ملاقاتیں کی، اوس اور خزرج کے بڑوں سے بھی ملاقاتیں کی، اور ان کو توجہ دلائی کہ تم آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جی ایشوز ہوتے ہیں، جب کوئی حق نہیں دیتا تو اسے لڑ کے لینا پڑتا ہے۔ تو آپ نے توجہ دلائی کہ ایسا تم کیوں نہیں کرتے کہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کا پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈا کرو بجائے ملٹری سلوشن کے۔
انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اپنے اندرونی معاملات کو خود سنبھالو، لیکن جب بھی ایشو کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ ہو تو ٹیبل پر بیٹھ کے گفت و شنید سے اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کرو. تو قبیلوں نے کہا کہ ہاں بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن لڑائی کی نوبت تو تبھی آتی ہے کہ جب کوئی مانتا نہیں. اگر کوئی قبیلہ جو ہے وہ ساری جو نیگوسیشن ہو اس کے نتیجے میں بھی اڑا رہے کہ نہیں میں نہ مانوں تو کیا کریں. تو آپ نے توجہ دلائی کہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی بات سارے مان لیں، اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دو. تو یہاں پر مدینے کے رہنے والے جو بنی اسرائیل تھے ان سے تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ پھر وہ آپ ہی وہ شخص ہے جن پر ہمیں اعتماد ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر وہ سارے کے سارے اپنے انجام کو پہنچے. کہ اچھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ کرایا اور باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ اس کو لکھا. اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف بھی اس کا حوالہ دیا کرتے تھے، اور ہمارے سیکولر لوگ جو ہیں وہ موسٹلی اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں سے معاہدے کیے تھے. وہ یہ میثاق مدینہ ہے. اس میں کیا طے ہوا تھا کہ مدینے کے تمام قبائل یعنی اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر ذات کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ مل جل کر رہیں گے. ہر قبیلہ انٹرنلی اٹانومس ہوگا، اندرونی طور پر خود مختار ہوگا. یہ انٹرنل اٹانومی جو ہوتی ہے یہ 18ویں ترمیم ہے جس میں صوبوں کو میکسیمم اٹانومی دی گئی تھی. تعلیم بھی صوبوں کے پاس ہوگی، ہیلتھ بھی صوبوں کے پاس ہوگی. یاد آ گیا نا آپ کو؟ تو یہ ہوتی ہے کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹانومس ہوگا اور کوئی دوسرا قبیلہ اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکے گا. لیکن جو انٹر ٹرائب ریلیشنز ہیں، قبیلوں کے درمیان جو بھی معاملات ہیں وہ لڑنے کی بجائے وہ پولیٹیکلی سارٹ آؤٹ کیے جائیں گے اور ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر کوئی قبیلہ نہ مانے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ آخری ہوگا اور سب کو وہ فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا. تیسری بات یہ ہوئی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب قبائل مل کر اس کے خلاف لڑیں گے اور کوئی جو انویڈر ہے، باہر سے حملہ کرنے والا ہے، اس کا ساتھ نہیں دے گا. تھی تو یہ سب کے لیے بات کہ خواہ اوس پر کوئی حملہ آور ہو، خواہ خزرج پر کوئی حملہ آور ہو، خواہ بنو قینقاع پر ہو، بنو قریظہ پر ہو یا بنو نذیر پر ہو، تو سب مل کر دفاع کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مہاجرین بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ان سے لڑیں گے. لیکن بالفعل جو آنے والے حالات تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ کی دور اندیشی وہ بتا رہی تھی کہ حملہ تو مجھ پر ہی ہونا ہے اور وہ کرنا کس نے ہے؟ وہ قریش نے ہے. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا واضح تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کی پیش بندی کر لی اور مدینے کے تمام قبائل کو اس پر راضی کر لیا، معاہدہ کر لیا ان سے کہ وہ باہر کے حملہ آور کا ساتھ نہیں دیں گے اور سب مل کر لڑیں گے اس کے خلاف. اب انٹرنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اپنے حق میں سیکیور کر لیا. 6 ماہ گزر گئے، یعنی ربیع الاول میں آپ تشریف لائے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور 6واں مہینہ رمضان کا. رمضان المبارک سن 1 ہجری میں، اب ہجری کیلنڈر شروع ہو جائے گا نا. وہ پچھلی دفعہ جو 2 دنوں میں آپ کو بتایا تھا میں نے 2 جمعوں میں، وہ نبوی کیلنڈر تھا، نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال. اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ اب ہجری کیلنڈر شروع ہو جائے گا. ہجرت کا پہلا سال 6 مہینے کے بعد یعنی رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلح دستہ روانہ فرمایا اور 8 مہمیں آپ نے روانہ فرمائی ہیں. سیرت کی کتابوں میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. ان سب کا حاصل کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اپنی موجودگی اور اپنے زندہ ہونے کا احساس دلایا. یعنی قریش تو خوش تھے ایک لحاظ سے کہ چلو مغرب جان چھٹی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہموں کے ذریعے سے قریش کو یہ خاموش پیغام دیا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں.
یہ تجارتی راستوں کو بھی سمجھ لیں. اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا نقشہ ہو تو ایک ٹرائی اینگل سی ہے جو نیچے سے براڈ ہے، یمن ہے نیچے، اور پھر آہستہ 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 وہ اوپر کی طرف ٹیپر ہوتی ہے، اور پھر اوپر شام ہے، اور پھر اس کے بعد یورپ شروع ہو جاتا ہے، رومن امپائر شروع ہو جاتی ہے. ٹاپ کے ذرا ادھر آپ دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پر تو وہ کہاں وہاں آپ کو ملے گا، کیا فلسطین ملے گا، پھر مصر آ جائے گا اس کے ساتھ. یہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں. مکے میں کچھ نہیں اگتا تھا، نہ بارش ہوتی تھی نہ کچھ اگتا تھا، اور مکہ مکرمہ میں کچھ پروڈیوس بھی نہیں ہوتا تھا. یہ سکھ کے چودھری تھے، بدماشی بے انتہا، بس بیٹھ کے مجھوں کو تاؤ دینا ہے، تیسی تیسی ساڑھے سامنے کو بولیا تھا، اور پورے عرب پر ان کا روب تھا، اور کوئی قبیلہ ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا. اس کی وجوہات تھی، ایک وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آج سے آپ 10 سال پہلے چلے جائیں، جب روس USSR ختم ہو گیا، اکیلا روس رہ گیا، امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن گیا، اور امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کو ایران سے پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کرنے دیا. یعنی دونوں، پاکستان بھی اور انڈیا بھی، امریکہ کے انفلوئنس پہ تھے، اور گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرنا تھا. اس سے ہمیں بڑی سستی اور وافر گیس ملنی تھی، انڈیا کو بھی پاکستان کو بھی. لیکن امریکہ نے آنکھیں دکھائیں، بہت سا کام جو تھا پیپر ورک ہو چکا ہوا تھا، لیکن وہ معاہدہ نہیں ہو سکا. یہ ہے یعنی ملکی سطح پر آج بدماشی ملکوں کی. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ریسنٹلی ہوا ہے کہ نہیں تم نے روس سے گیس نہیں لینی، ہم بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس وقت کیا تھا کہ کوئی عرب کا قبیلہ وہ قریش کی اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا تھا. اور تجارتی اعتبار سے مکے کے لوگ تاجر تھے، اور ایک خاص تجارت تھی انہوں نے مونوپلائز کی ہوئی تھی، وہ تھی کارگو بزنس. وہ جو میں نے آپ کو جغرافیہ بتایا ہے اس میں نیچے یمن ہے، یمن کے نیچے کون سا سمندر ہے؟ بحیرہ عرب ہے. اس کے بعد پھر انڈیا، پاکستان، اور پھر آپ فردر ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ پرانی تہذیبیں ہیں، پرانے ملک ہیں. تو ان سارے علاقوں میں جو مال بنتا تھا وہ یمن کے ساحل پر، یعنی بادبانی کشتیوں کے ذریعے سے، بادبانی جہازوں کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اترتا تھا، اور پھر وہاں سے بائی سرفیس اونٹوں پر لاد کر وہ سامان جو ہے وہ شام اور پھر یورپ تک پہنچایا جاتا ہے. آج بھی قافلے لوٹتے ہیں، جہاز لوٹے جائے، یہ ٹرک جو ہیں یہ لوٹتے ہیں یہاں پر. لیکن جو مکے کے لوگ، جو قریش کے قافلے ہوتے تھے، ان کو ایک تقدس حاصل تھا پورے عرب میں، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو تھا پورے عرب کا مذہبی مرکز تھا. اس میں تمام قبیلوں کے بت پڑے ہوئے تھے، اور پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مجبور تھے کہ وہ خانہ کعبہ میں آئیں، مکہ مکرمہ میں آئیں. تو ایک تو جب بھی اتنی آمد و رفت ہوتی ہے، یہ جو اب تو سارا سال عمرہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، خاص طور پر اب یہ کووڈ کے بعد جب سے کھلا ہے تو آپ کو روز پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فلاں ملنے والا، آپ کا فلاں دوست، آپ کا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ عمرے پہ جا رہا ہے، آ رہا ہے. اب جب وہاں پر لوگ جائیں گے، آئیں گے، تو بزنس ایکٹیویٹی ہوگی نا. دوسرا کیا تھا کہ قریش کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا، ان کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. جیسے ماضی قریب میں، آج سے 30-40 سال پہلے تک، اب تو وہ بھی ختم ہو گئی بات، کہ کوئی بس لٹتی تھی، کوئی قافلہ لٹتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ اس میں کوئی سید بھی تھا، تو سردار جو ہوتا تھا ڈاکوؤں کا، وہ خود آ کر سید صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتا تھا بس آپ کی دعائیں کافی ہیں، اور ان کو مال واپس کر دیتا تھا. اسی طرح قریش کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور باقی سارے قافلے لٹ جاتے تھے لیکن قریش کا قافلہ نہیں لٹتا. اب اس کو آپ قیاس کیجئے آج انشورنس پر، کہ جو کارگو کمپنیز ہیں وہ مال لے کے جاتی ہیں، ایک کمپنی آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے، یعنی گارنٹیڈ ہے اگر آپ کا مال جو ہے وہ ضائع ہوگا تو ہم پے کریں گے. تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی مال اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟
تو کیا ہو گیا پھر اس کو ایکسٹرا بزنس ملتا ہے. تو قریش ان کے قافلے چونکہ نہیں لٹتے تھے لہٰذا ان کو ایک مونوپلی حاصل ہو گئی اور یہ روٹ جو تھا انہوں نے مونوپلائز کر لیا کہ یمن سے جو سامان چلے گا یورپ کی طرف جائے گا. اب اگر نقشہ ذہن میں آپ کے تو سعودی عرب کے نقشے میں یمن، اس کے بعد پھر تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو آپ کو مکہ مکرمہ ملتا ہے. فردر آپ 250-300 میل اوپر جاتے ہیں نارتھ کی طرف تو مدینہ منورہ ہے. اس کے فردر آپ چلے جائیں اوپر تو پھر شام ہے اور پھر یورپ ہے. اچھا اب جو تجارتی راستے سے مدینہ منورہ کے مشرق یا مغرب سے گزرتے تھے، دائیں بائیں سے گزرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی وہاں مسلح بٹھا کر قریش کو ایک خاموش پیغام دیا کہ تمہارے تجارتی راستے میری دسترس میں ہیں اور میں انہیں کاٹ سکتا ہوں، تمہاری شارک کاٹ سکتا ہوں، تمہیں اکنامکلی زیرو کر سکتا ہوں. اب قریش بھی پاگل تو نہیں تھے. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جن مہموں کو روانہ کیا ان کے جو بھی امیر بنائے تھے آپ نے سب کو جھنڈا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا امیر بنایا تھا. یہ سارے انداز کیا ہیں؟ یہ تو لڑنے والے انداز ہیں. لڑائی اگرچہ نہیں کی لیکن ظاہر ہے. اور سب مزے کی بات کیا ہے کہ صرف مہاجرین کو بھیجا ہے ان مہموں میں، آپ نے انصار کو نہیں بھیجا. کیوں بولا؟ اس لیے کہ جو مہاجرین تھے ان کو قریش سب کو جانتے تھے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے. اب انہوں نے واپس جا کر خبریں دی. تھوڑی بہت جھڑپ بھی ہوئی ایک آدھ دفعہ جب ابو جہل کا قافلہ تھا. ابو جہل ظاہر ہے کہ وہ ہوکس میں سے ہے اور جو شیلا آدمی ہے، جب گفتگو ہوتی ہے اور ذرا گرم ہو جاتی ہے گفتگو تو پھر ہتھیار بھی نکل آتے ہیں فوراً. جب خبر ملی قریش کو کہ محمد کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے ساتھی راستوں میں مسلح بیٹھے ہوئے تھے، اب آئی قریش کو گرمی ہے یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ انہوں نے ریز کیا، فنڈ ریز کیا پہلے اس کے لیے کہ اس قافلے سے، یعنی عام تو جو کارگو ہوتا تھا دوسروں کا مال ہوتا تھا نا، اب یہ خود انہوں نے فنڈ ریز کیا، اس سے مال خریدا اور اب وہ مال انہوں نے یورپ لے کے جانا ہے شام کی طرف. ابو سفیان کو اس قافلے کا سالار بنایا، یعنی بڑا سردار، چھوٹا موٹا نہیں، ابو سفیان اموی سردار، اور 50 تیر انداز ساتھ دیے حفاظت کے لیے اور طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی. یہ ابھی تک ویسے میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ مخبری کا کیا نظام تھا، لیکن میں حیران ہوں. پل پل کی خبر قریش کو بھی تھی اور پل پل کی خبر قریش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتی تھی. نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا. لیکن بہرحال یہ کبھی پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، جب میری سمجھ میں آئے گا تو آپ کو بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ وہ نظام کیا تھا. لیکن بہرحال خبر ہوتی تھی. نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے آ رہا ہے اور اس کا مقصد ہی ہمیں کرش کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاقی جواز تو تھا کہ آپ اس قافلے کو روک لیں راستے میں. آپ 150 کے قریب صحابہ کو لے کر نکلے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو 2 دن پہلے چلا گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بیچ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا. کوئی بڑی اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر پیچھے سے جب پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلہ تو جا چکا ہے، تو 2 کام کیے آپ نے. ایک تو آپ نے وہی قیام فرمایا کہ واپسی پہ سے نپٹیں گے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ کچھ اپنے بندے جو ہیں پیچھے شام کی طرف بھیجے کہ جو اطلاع دیں کہ وہ کب چلے اور کیسے چلے اور کس روٹ سے آ رہے ہیں، ادھر سے گزر رہے ہیں کہ ادھر سے گزر رہے ہیں. ادھر سے ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ میرا پیچھا کیا ہے. تو اس نے ایک ایکسپریس کال جو ہے وہ مکہ مکرمہ بھیج دی کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے اور میری مدد کو آؤ. مکہ مکرمہ میں اس کے رسپانس میں 2 کاموں نے کیے قریش نے. ایک تو مزید تیر انداز بھیجے ابو سفیان کے قافلے کی سیکورٹی کے لیے،
اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان کو بہت زیادہ طیش آیا، اچھا یہ جرت محمد اور اس کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم. 1000 کا لشکر تیار کر کے وہ چل پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے. اچھا اب جو ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام پہنچے تو ابو سفیان جو ہے از ویری ویجیلنٹ، ادھر دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی نئے چہرے تو نہیں تم نے دیکھے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ جو تھے وہ فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جا کے دیکھ لو ان کو، ہم ان کو پہچانتے نہیں. تو ابو سفیان وہاں پہنچے تو وہاں سے مسلمان منہ ہو چکے ہوئے تھے لیکن اونٹوں کی لیدیں پڑی ہوئی تھیں. تو ابو سفیان نے وہاں جا کر باقاعدہ اتر کر اپنی سواری سے لید کو توڑا، اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی. تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کھجور کھانے والے جو اونٹ ہیں وہ مدینے کے ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ مدینے میں وافر کھجور ہے. ذہانت کا اندازہ لگائیے کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ دے آل ور. مجھے یقین ہو گیا. اب اس نے ایک اور اسٹریٹجی بنائی. انہیں کیا کیا کہ واپسی پر راستہ ہی بدل لیا. آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں یا مدینے سے مکہ کی طرف جائیں تو راستے میں آپ کو ایک سائن ملتا ہے یمبو. یہ ایک اور بندرگاہ ہے جدہ کے علاوہ سعودی عرب کی. تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سے ہوتا ہوا، وہاں سے بحر احمر گزر رہا ہے نا، تو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سے ہوتا مکہ پہنچ گیا. مکہ جب پہنچ گیا تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا قریش کی فوج کو، جو 1000 کی فوج تھی، کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اب واپس آ جاؤ. اچھا وہاں کیا ہوا؟ وہاں قریش کے درمیان ایک بہت بڑا ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو گیا. 2 گروپ بن گئے. کچھ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے کام ہو گیا، وی شوڈ گو بیک. کچھ نے کہا کہ نہیں تیاریاں روز روز تھوڑا ہوتی ہیں، اب 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس ہے، ہم چل پڑے ہیں، ہمیں کام کر کے ہی آنا چاہیے. وہ لوگ کہ جو چاہ رہے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں، ان کی قیادت کر رہا تھا عتبہ بن ربیعہ. یہ بہت بڑا سردار تھا قریش کا، اور اس کے ساتھ تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لائے. یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے. ان کا ذکر میں پہلے بھی میں نے کیا ہے کہ شیب ابی طالب کے دوران وہ 2 افراد کے جو کچھ کھانا وانا دودھ پہنچاتے تھے، ایک کیا تھا، کون تھی؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دوسرے یہ تھے حکیم ابن حزام، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں اور ہم جنگ نہ کریں. عتبہ بن ربیعہ نے وہاں پر بڑی زوردار تقریر کی اور بہت عقل مندی کا اس نے ثبوت دیا. عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو ہمیں محمد کو عرب کے حوالے کر دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آرام سے تو بیٹھیں گے نہیں، ظاہر ہے کہ وہ آگے ایڈوانس کریں گے اور ان کے مختلف قبیلوں سے ان کی لڑائیاں ہونی ہیں. اگر تو عرب غالب آ گئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا اور ہم بدنام بھی نہیں ہوں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگ لیے. اور اگر محمد غالب آ گئے عرب پر تو محمد کون ہے؟ وہ کرشی ہیں، ہمارے آدمی ہیں، تو ہم پھر بھی پورے عرب پر حکومت کریں گے. تو ابو جہل جو تھا وہ دوسری جو ہاکس تھے ان کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے بھی 2 کام کیے. ایک تو اس نے تانا دیا عتبہ بن ربیعہ کو کہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اس نے تانا دیا، ہاں بیٹے کی محبت جو ہے اب آڑے آ رہی ہے نا. اس پر غصہ آیا اس کو عتبہ بن ربیعہ کو کہ تو اس نے مجھے بیٹے کا تانا کیوں دیا ہے. ابو جہل نے ایک اور کام کیا. ابو جہل نے کیا یہ کہ انہی مہموں میں سے ایک مہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی نخلا میں. نخلا طائف کے قریب ہے، یعنی جب آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ تو جب 50 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے تو وہاں سائن ملتا ہے کہ طائف ادھر ہے. تو مدینے سے 60 میل دور، تقریباً 50 سے 60 میل دور طائف ہے. اس کے قریب وادی نخلہ ہے. کہاں مدینہ، کہاں وادی نخلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو ایک امیر کی قیادت میں دیا، ان کا ایک امیر مقرر کیا
اور ان سے کہا کہ تم اس کو ایک سیل لیٹر دیا کہ تم اپنے ان بندوں کو لے کر اس ڈائریکشن میں چلے جاؤ، 2 دن کا فاصلہ طے کر کے اس خط کو کھول کے پڑھنا اور پھر اس کی کمپلائنس کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ 2 دن کے بعد جب انہوں نے خط کھولا تو اس خط میں لکھا تھا کہ نخلا کی وادی میں چلے جاؤ، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہو۔ اب یہ کیا تھا؟ یعنی بالکل دشمن کے منہ میں پہنچ جانا۔ وہ تو مکہ مکرمہ کے قریب ہے، کہاں مدینہ منورہ، 200 میل دور۔ تو ان کے امیر نے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ کے رسول نے مجھے تو حکم دیا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں، میں تو جاؤں گا، لیکن تم میرے مت ہے تو میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں کہ جس کے اندر ہمت ہو وہ میرا ساتھ دے اور جس کو ڈر لگ رہا ہو وہ چلا جائے چپ کر کے۔ تو ان کے سب نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں آپ کے ساتھ نتھی کیا ہے اور یہ مشن دے کے بھیجا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ وہ جب پہنچے وہاں نخلا کی وادی میں تو ایک چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا جس میں ساتھ 4 آدمی تھے، اور لیکن سامان بہت قیمتی تھا، چمڑے کا سامان تھا اور کشمش تھی، یہ 2 آئٹم تھے، اور اونٹ تھے لدے ہوئے ان دونوں کے، بندے صرف 4 تھے ساتھ ان کے۔ تو وہاں ان کی آپس میں تو تڑا ہو گئی، اور مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہمیں اس قافلے پر حملہ کر دینا چاہیے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہوا ہے ہم۔ پھر خیال آیا کہ نہیں آج تو رجب کی آخری تاریخ ہے، اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں سے ہے، ان میں لڑائی نہیں ہو سکتی، تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیچھے، جو ہی سورج غروب ہوگا پتہ چلے گا چاند نظر آ گیا ہے، رجب ختم ہو گیا تو اس کو حملہ کر دیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں، تو پھر یہ حرم کی ہر سرزمین میں داخل ہو جائیں گے تو پھر دوسری پابندی ہم پر عائد ہو جائے گی، تو پہ جاؤ۔ انہوں نے حملہ کر دیا، ایک بندہ ان کا مار دیا، عبداللہ حضرمی نامی جو شخص تھا وہ مارا گیا، اور 2 کو مسلمانوں نے قید کر لیا، اور ایک جو تھا وہ بھاگ کے مکے پہنچ گیا، اسے جا کے اطلاع دے دی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ان دا مین ٹائم یہ جو وہاں بحث ہو رہی تھی، یعنی عتبہ بن ربیعہ ایک طرف اور اس کے ساتھ کچھ لوگ قریش میں سے، اور ابو جہل دوسری طرف، تو جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل نے ایک اور شرارت کی، اس نے عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے کپڑے پھاڑ کر دہائی دو سب کے سامنے، بھائی میرے بھائی کا خون۔ اب یہ عربوں کے اندر یہ تیش دلانے کے لیے یہ انداز جو تھا یہ بڑا زوردار ہوتا تھا، لہذا سب کو جوش آیا، ایسی تیسی انہوں دی، چلو۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤ۔ عتبہ بن ربیعہ نے پھر وہ اپنی جو خفت اس نے جو تانا دیا تھا کہ سامنے بیٹا ہے اس لیے تمہیں آ رہا ہے، اس کو مٹانے کے لیے پھر سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو لے کر میدان میں آیا، اور اس نے دعوت دیا آؤ میدان میں۔ تو سامنے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ کی تلوار لے کے آ گئے، تو حضور نے کہا چل تو واپس چلنا، واپس بلا لیا آپ نے۔ اس کے بعد 3 انصاری صحابی آئے، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم بھی، کہ عتبہ نے کہا پہلے اپنا تعارف کرواؤ، انہیں سب تعارف کرایا انہوں نے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میرا تعلق حضرت سے ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے اس کا تعلق بھی حضرت سے ہے، یہ فلاں ہے اس کا فلاں بن فلاں ہے یہ اس کا اوس سے ہے۔ تو اس نے کہا محمد ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو۔ تو پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی آئے ہیں، تو پھر پہلے یہ 3 کی آپس میں جنگ ہوئی ہے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو پہلے ہی وار میں اپنے دشمن کو ٹھکانے لگا لیا، لیکن وہ تیسرے صحابی جو تھے ان کی آپس میں کوئی لڑائی، کوئی ادھر بھی زخم آئے ادھر بھی زخم آئے، پھر آگے حضرت علی نے بڑھ کر اس کا بھی کام تمام کر دیا، اور پھر 10 بدس لڑائی دونوں طرف سے شروع ہوئی۔ یہ غزوہ بدر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتح سے نوازا، آسمان سے فرشتے اترے، اور 70 جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ واسطے جہنم ہو گئے، ابو جہل بھی مارا گیا۔ اچھا، ابو لہب جو تھا یہ ڈرپوک آدمی تھا، اس نے کرائے کے 2 فوجی بھیجے ہوئے تھے، یہ امید دے کر لڑیں گے، خود لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، باقی بڑے بڑے سردار خود آئے ہوئے تھے۔ ابو جہل مارا گیا، اور عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، اس کا بھائی، اس کا بھتیجا
وہ مارے گئے۔ ولید بن مغیرہ، بہت بڑا سردار، خالد بن ولید کا والد، جس کا 3 دفعہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، وہ بھی مارا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابقہ آقا امیہ بن خلف، وہ مارا گیا۔ یعنی ایک زبردست فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ 13 صحابہ وہاں پر شہید ہوئے اور ایک واپس مدینہ منورہ آتے ہوئے شہید ہوئے۔ کل 14 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے 70 مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور پھر قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شریف آدمی اور کبھی اسلام کی مخالفت کا تجربہ نہیں کیا، لہذا ایک اچھا نیک شریفانہ مشورہ دیا کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں، تو اللہ کے رسول ہمیں ان سے کچھ تاوان لے کر جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا کر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے اس کے بالکل اپوزٹ رائے دی، اللہ کے رسول یہ اپنے تھے، اب یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہماری دشمنی اسلام کی بنیاد پر ہے، اور چونکہ ان کو تجربہ تھا اسلام کی مخالفت کا کہ کافر کتنا بڑا کافر ہوتا ہے، اور ان کے لیے کافروں کے دلوں میں اسلام دشمنی کس حد تک ہوتی ہے وہ حضرت عمر کو معلوم تھا، لہذا حضرت عمر نے بڑا ہی عجیب مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور نام لے لے کر کہا آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، میں اپنے فلاں کو قتل کروں، ابو بکر اپنے فلاں کزن کو قتل کرے، نام لے لے کر کہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نرم دل انسان تھے، ان کو پسند آیا حضرت ابو بکر کا مشورہ، عمل اس پر ہوا۔ لیکن بعد میں سورہ انفال کے اندر وہ آیت نازل ہو گئی کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ قیدی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ۔ تو یہاں غزوہ بدر کنکلوڈ ہوا اور اس میں بھی عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ حضرت عباس حضور کے چچا وہ بھی کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت زینب کا شوہر ابو العاص وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ اب جب کہا گیا کہ کوئی تاوان جو ہے وہ دے کر اپنا بندہ چھڑا کے لے جاؤ، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہار جو حضرت خدیجہ کا ہار تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہوا تھا، گفٹ کیا ہوا تھا، وہ ہار حضرت زینب نے بھیج دیا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے۔ اب جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا اور صحابہ سے کہا کہ تم مجھے اجازت دو کہ میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں، یہ خدیجہ کی نشانی ہے اس کے پاس۔ تو صحابہ رو پڑے، اللہ کے رسول ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کریں واپس۔ تو یہ زندہ حقائق ہیں جو وہاں پیش آئے ہیں، ایسے ہی نہیں اسلام غالب ہو گیا، لوگوں کے دل جو ہیں ان پر لگی ہیں جا کے زخم۔ تو یہاں پر یہ غزوہ بدر اختتام پذیر ہوا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو زندگی رہی تو پھر اس سے آگے ہم چلیں گے کہ پھر وہ جد و جہد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پھر کس مرحلے میں داخل ہوئی، پھر کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ یوں ہم سیرت نبی کا پورا مطالعہ کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔